نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد۔ میرے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ایک بار پھر ہم لوگ اپنے چینل باغ مومن میں قرآن پاک کی سلسلہ وار ترجمہ کے ساتھ آئے ہیں، حاضر ہوئے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہم لوگ غور و فکر بھی کر رہے ہیں۔ رفتہ رفتہ ہم لوگ سورہ یونس پہ آ چکے ہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 38 تک اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے غور و فکر کیا۔ اب 39 پر انشاءاللہ غور و فکر کریں گے، اور اس کے آگے کی آیت پر بھی ہم لوگ غور و فکر کریں گے۔ آپ تمام ناظرین سے میری گزارش ہے کہ اگر پسند آوے تو آپ اسے اپنے اور لوگوں تک بھی ضرور شیئر کریں، تاکہ اس کی جو بھی نیکیاں ہیں ہم تمام لوگوں کو ملے، اور اس کی برکت سے ہماری تمام مشکلات پریشانیاں میں آسانی اللہ تعالیٰ فرماوے، آمین۔ آیت نمبر 39 سورہ یونس، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بلکہ ایسی چیز کی تکذیب کرنے لگیں جس کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لائیں، اور ہنوز ان کو اس کا آخر نتیجہ نہیں ملا۔ جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں اسی طرح انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو دیکھ لیجیے ان ظالموں کا نتیجہ، ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں، پہلے ہم لوگ اس بات پہ غور کریں کہ ہم لوگ اس سے پہلے جو پچھلی پارٹ جو گزرا ہے نا، اس پہ اگر ہم ضرور آپ لوگ تمام لوگ جو ہے کہ غور و فکر کیے ہوں گے، سنے ہوں گے۔ اگر نہیں سنے ہیں تو میری درخواست ہے کہ اسے سنیں، کیونکہ جب وہ پہلے کا آپ سنیں گے تبھی جو ہے کہ بات مکمل ہم کو سمجھ میں آئے گی کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں کہا، کس پہ کہا، کس لیے کہا، تاکہ ساری باتیں کلیئر کٹ ہو جائے۔ بہرحال ایک مختصر میں ہم یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جیسا کہ ہم لوگوں نے لاسٹ پارٹ کے لاسٹ آیت میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا، یعنی کہ اللہ مطلب کہ جو ہے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید کی دعوت دینا شروع کی تو مکہ کے جو ہے کہ تمام جو مشرکین تھے ہے نا، اور جنہوں نے نہ کہ صرف ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کیا، بلکہ ثم نعوذ باللہ جو ہے کہ انہوں نے جو ہے کہ قرآن پاک اور اللہ کے کلام پر بھی جو ہے کہ انہوں نے جھوٹا بہتان باندھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی پر فرما رہے ہیں کہ ایسی چیز کی یہ تکذیب کرنے لگے، یہ لوگ ایسی چیز کو جھٹلانے لگے جس کو اپنے احاطہ علم میں نہیں لائے، یعنی کہ جس کو انہوں نے ابھی جانا ہی نہیں، جس کو ابھی انہوں نے سمجھا ہی نہیں، جس کو انہوں نے ابھی غور و فکر کیا ہی نہیں۔ یعنی کہ وہ بات جو ان سے کہی جا رہی ہے، جو بتائی جا رہی ہے، بجائے اس پر ایک مرتبہ غور و فکر کرنے کے، بجائے سوچنے کے، بجائے اس کے اوپر دھیان دینے کے، بجائے اس پر کسی بھی طریقہ ذرا بھی اپنا علم میں اس کو لانے کے، الٹا وہ جو ہے کہ اس کو جھٹلانا شروع کر دیا، معاذ اللہ۔ کسی بھی بندہ جو بھی عقل رکھتا ہو یا جسے بھی علم کا شعور ہو، تو اس کے سامنے اگر کوئی بات کہی جاتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اس چیز کے جو ہے نا بارے میں سوچتا ہے، غور کرتا ہے، تحقیقات کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد نتیجہ پہ پہنچتا ہے۔ لیکن وہ شخص جو کسی بھی چیز پر اگر اس کے سامنے رکھی گئی اور بنا تحقیقات کے، بنا غور و فکر کیے جو ہے کہ اس کو جھوٹا ثابت کرے اور جھوٹا بہتان لگائے اور جھوٹی بات کہہ کر کے، یعنی کہ اس کلام کو جھوٹا کہہ کر کے اور اس کلام کو سنانے والوں کو جھوٹا کہہ کر کے اگر اس کے اوپر یہ کرتا ہے کہ بہتان باندھتا ہے اور اس کے اوپر برا بھلا کہتا ہے، تو یہ کہاں کا عقل مندی ہے، کہاں کی سمجھداری؟ ہرگز ایسا انسان جو ہے علم والا نہیں ہے، عقل والا نہیں ہے، نا سمجھ ہے نا۔ جو انسان کے سامنے اگر کوئی بات کہی جا رہی ہے، اگر اس پہ اس نے غور نہیں کیا، غور کرے گا تو اس کو تمام چیزیں مل جائیں گی۔ یہاں پر بھی قرآن پاک کی جو بھی آیتیں آئی ہیں ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی کچھ فرمایا ہے، وہ جو مشرکین تھے، وہ جو کفار مشرک تھے، وہ اگر غور کرتے تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ پہلی کی کتابیں یعنی کہ توریت، زبور، انجیل میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیز فرمایا ہے وہی چیز یہاں بھی فرما رہے ہیں، اور جس رسول کے آنے کے بارے میں اس میں بتایا گیا تھا وہی رسول یہاں آ چکے ہیں۔
ایک بات. دوسری بات کہ جو اللہ کے رسول جو چیز فرما رہے ہیں، جو کلام کہہ رہے ہیں، اس پہ بھی غور کرتے کہ یہ کلام ایسی ویسی نہیں ہے. یہ کلام بے شک یہ خاص ہے، جو بے شک یہ خدائی ہو سکتی ہے نا. انہوں نے جو ہے کہ اس کلام پر جو ہے کہ معاذ اللہ من گڑھت کہا، جبکہ اس کے بارے میں ہم لوگوں نے پچھلے پارٹ پہ الحمدللہ کافی جو ہے کہ کیا کہتے ہیں مزید اس پر ہم لوگوں نے بات کی تھی، تو ایک بار ضرور سنیں گے اس کو، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے جو ہے کہ جھٹلایا اور جھوٹ بولا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ ایسی چیز کی یہ تکذیب کرنے لگے، یعنی جھٹلانے لگے، جس کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لائی، یعنی کہ انہوں نے ابھی اس کے بارے میں سمجھا بھی نہیں، جانا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں، ڈھونڈا بھی نہیں، ہے نا. اور ہنوز ان کو اس کا آخر نتیجہ نہیں ملا، اور یہاں تک کہ اس کا آخر نتیجہ ان کو نہیں ملا، کیونکہ جب انہوں نے عقل کو طاق پہ رکھ کر کے جھٹلانا شروع کر دیا تو ان کو نتیجہ کیسے ملے گا؟ نتیجہ نہیں ملے گا. جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ان سے پہلے ہوئے، یعنی کہ وہ جو لوگ جو منکر ہوئے ہے نا، جو مشرک بنے تو مکہ کے، ہے نا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں اسی طرح انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، یعنی کسی طرح جو ہے کہ انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، ہے نا. جب ان کے سامنے توحید کی بات رکھی گئی تھی، اس سے پہلے کہ جو بھی نبی، اللہ کے نبی آئے، پیغمبر آئے، اور جب انہوں نے اپنے قوم کو جو ہے کہ دعوت دی اور حق بات بتایا، ہے نا، تو انہوں نے بھی اسی طرح سے جھٹلایا تھا. سو دیکھ لیجئے ان ظالموں کا انجام کیا ہوا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ان ظالموں کا انجام کیا ہوا، آپ اس کو غور سے دیکھ رہے سمجھ لیں. یعنی کہ ان قوم کا کیا ہوا نتیجہ، قوم لوط کا، قوم سمود کا، قوم عاد کا نتیجہ کیا ہوا، قوم نوح کا نتیجہ کیا ہوا، سب کے سب ختم کر دیے گئے، سب کے سب ختم کر دیے گئے. یہی نتیجہ ہوا تھا نا. تو اس پہ ہمیں غور اور فکر کرنا چاہیے. یہاں پر بھی اللہ کا کلام جو ہے کہ ان تمام مشرکوں کے لیے ہوا ہے، اور اگر غور کرے تو ہمیں بھی اس پر غور کرنا چاہیے. آگے دیکھتے ہیں. اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے، یعنی کہ اس میں اور ان میں سے جو تمام لوگ جو ہیں کہ جو انکار کر رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں، ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے، یعنی کہ یہ آج تو نہیں لا رہے ہیں، لیکن پھر کچھ دنوں میں لے آئیں گے. ہوا بھی یعنی کہ وہ تمام مشرکین جو مکہ کے تھے، ہے نا، وقت کے ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے حق کو جاننے لگے، پہچاننے لگے، اور وہ سب دھیرے ایمان لانے لگے، یہاں تک کہ فتح مکہ کے دوران تک تمام لوگ مسلمان ہو چکے تھے، تقریباً سوائے چند کے جن پر اللہ تعالیٰ کی آیت بھی اتری. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال تو یعنی کہ وہ تمام مسلمان ہوئے، یعنی کافی زیادہ کوانٹٹی میں مسلمان ہوئے. اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے، اور بعض ایسے ہیں کہ اس پر ایمان نہ لائیں گے. اور آپ کا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے، یعنی کہ وہ تمام جو مفسد ہیں، جو فسادی ہیں، جو جھگڑالو ہیں، جو عقل نہیں رکھتے ہیں، بلکہ وہ جو ہے کہ فساد پھیلاتے ہیں، یعنی کہ سازش کرتے ہیں، یعنی کہ حق بات کو چھپا کے، جھٹلا کے لڑواتے ہیں ایک دوسرے کو، ہے نا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے. ایک بار پھر سے، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے، اور بعض ایسے ہیں کہ اس پر ایمان نہ لائیں گے. اور آپ کا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے. بے شک میرا اللہ سب کو جانتا ہے، بے شک ہر دل کا راز جانتا ہے، اور ہر لوگ کا حال، آج کا بھی حال اور آنے والے کا حال سب جانتا ہے. آگے دیکھتے ہیں. اور اگر آپ کو جھٹلاتے رہیں تو یہ کہہ دیجئے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اور اگر آپ کو جھٹلاتے رہیں تو یہ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم میرے عمل سے بری ہو
اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔ بے شک یہ تو دیکھیے، اگر دیکھا جائے تو یہ آج کے دور میں ہم اور آپ کے لیے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے نا، کہ ہم کہہ دیں، ہم بے وجہ کے فساد میں نہ پڑیں، بے وجہ کے جھگڑے میں نہ پھنسیں، بے وجہ کہ ہم جو ہے کہ ایک دوسرے سے جو ہے الجھے نہیں، بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اس وقت مسلمانوں کا بھی یہی طریقہ تھا، ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا کہ توحید کی دعوت دے دینا، بتا دینا، جو حق ہے بتا دینا، الجھنا نہیں ہے، اس کے لیے تو اللہ کافی ہے۔ ہمارا تو کام ہے، ہم نے حق بات بتا دیا، بس ختم۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں، اور اگر آپ کو جھٹلاتے رہیں تو یہ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم میرے عمل سے بری ہو اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اوکے انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں۔ اور ان میں بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے بیٹھے ہیں، اور ان میں بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے بیٹھے ہیں، کیا آپ بہروں کو سناتے ہیں؟ وہ ان کو سمجھ بھی نہ ہو۔ یعنی کہ دیکھیے، وہ تمام جو منکرین تھے، ہے نا، جو مشرک تھے، جنہوں نے معاذ اللہ کے کلام کو اور اللہ کے رسول کو جھوٹا بتلایا اور ان کے اوپر طرح طرح کی تہمت لگایا، ہے نا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور ان میں بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے بیٹھے ہیں، یعنی کہ یوں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہماری باتوں کو سن رہے ہیں۔ ایک مثال کے طور پر کوئی جانور ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کہ ہم جب اس کو آواز دیتے ہیں، پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، تو دیکھیں وہ ہماری آواز کو سنتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ جو بات سنتا ہے اس کو پکڑتا بھی ہے، کان کھڑا کر لیتا ہے، ہماری طرف دیکھتا ہے، لپکتا ہے نا۔ تو بعض کو تو ایسے ہیں جو تھوڑی سمجھ میں آتی ہے، بعض کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتی، لیکن جو سمجھ میں بھی آئی تو وہ سمجھ میں کیا آئی، اگر کہ اس کو پوری بات کرنے کا شعور نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر میں کہوں کسی جانور سے کہ تم یہ کتاب لو پڑھو، تو ہماری آواز کو سنے گا، کان تو کھڑا کر لے گا، لیکن کیا وہ اس کو عمل میں لائے گا؟ پڑھے گا کتاب؟ نہیں پڑھے گا، ظاہر سی بات ہے، نہیں پڑھے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی کے دل اور دماغ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف بات بیٹھ گئی ہے، تو اس کو آپ کتنا بھی سمجھاؤ، کتنا بھی بتاؤ، کتنا بھی دلیل دو، اس کو کچھ سمجھ میں آئے گا؟ کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا، بلکہ وہ تو جو ہے نا یوں دکھاوا کرے گا کہ ہاں میں آپ کی بات سن رہا ہوں، لیکن دل میں اور دماغ میں تو وہی نفرت بھری ہوئی ہے، نفرت کے نظریے سے وہ سن رہا ہے۔ تو نفرت کے نظریے سے اگر سن رہا ہے تو اس کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ جب نیوٹرل ہو کر کے کوئی بندہ کوئی بات کو سنے، سمجھے، علم کے میں اس کو تولے، تب تو اس کو بات سمجھ میں آئے گی کہ ہاں یہ بات کیا کہی جا رہی ہے، یہ حق ہے۔ اب اگر اس نے اس بات کو سننے اور سمجھنے سے پہلے ہی اس نے اس کا فیصلہ اپنے دل و دماغ میں کر چکا ہے، تو اب ہم اس کو کتنا بھی سمجھاویں، اس کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا سمجھ میں کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی بات بتا رہے ہیں، اور ان میں بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے بیٹھے ہیں، کیا آپ بہروں کو سناتے ہیں؟ وہ ان کو سمجھ بھی نہ ہو، یعنی کہ وہ کان لگا کے بیٹھے تو ہیں، بات سن تو رہے، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آنے والا، کیونکہ انہوں نے تو آلریڈی جو ہے کہ دل و دماغ میں فیصلہ کر چکے ہیں۔ تو جو بھی سن رہے ہیں نفرت سے سن رہے ہیں، دل و دماغ میں ان کا نفرت بھرا ہوا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کو تک رہے ہیں، پھر کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھانا چاہتے ہیں؟ وہ ان کو بصیرت بھی نہ ہو۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، دیکھیں کس طریقے سے ایک ایک بات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ واضح کر دیتے ہیں۔ اب آپ ذرا غور کریں یہ بات
کہ اس وقت ذرا فیل کریں، محسوس کریں، ہم اس کو اپنے نظر سے، اپنے دماغ سے ذرا انالائسس کریں کہ وہ تمام لوگ جو ایسا کام کر رہے ہیں اور اللہ کا کلام اتر رہا ہے، وہی اتر رہی ہے اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں اور یہ سن رہے ہیں، یعنی کہ ان کی کیے عمل کو ترنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دے رہے ہیں۔ ان کو سمجھ میں آنا چاہیے نا کہ ان کی بات ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کیسے بول رہے ہیں؟ ان کی بات کو کون جانا؟ اللہ نے جانا، اللہ نے اپنے رسول کو بتایا اور اللہ کے رسول نے پورے بیچ مجمع میں بول رہے ہیں، جس میں یہ بھی بیٹھے، تو اور بات کو پکڑ میں آنی چاہیے نا، سمجھ میں آنی چاہیے۔ فرض کیجیے ہمارے سامنے کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ان لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو من میں کوئی بات سوچ رہے ہیں، یا کوئی میرے لیے یا ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں اس کے لیے انہوں نے آلریڈی فیصلہ کر لیا ہے، یا کچھ تو بھی اپنے من میں اس کے نگیٹو میں بول رہے ہیں۔ اب وہ تو بول رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر کیا ہوا اللہ کا مطلب پھر کیا ہوا کہ ہم نے جو ہے کہ وہ راز جو من میں وہ سوچ رہے تھے ہم نے بول دیا، بتا دیا، کہہ دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وقت اس آدمی، ان لوگوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے نا کہ ارے یہ بات تو ہم سوچ رہے تھے یا من میں رکھے تھے یا بول رہے تھے یا اس طریقے سے واقعی میں ہم پلان کر رہے تھے یا سوچ رہے تھے، انہیں کیسے معلوم ہوا؟ کوئی تو قوت ہے، کوئی تو طاقت ہے، کوئی تو ذریعہ ہے جس سے یہ بتا رہے ہیں۔ اب بے شک یہ بات جو کہہ رہے تھے، جن پر یہ کلام اتری، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ اللہ کی بات کو یہاں بیان کر رہے ہیں، اور وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ میرے اوپر وحی اترتی، میں کچھ بھی اپنے من سے نہیں بولتا۔ تو یہ بات ظاہر سی ہو گئی کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، اور جو لوگ اس نظریے سے اس کو سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں ان کے راز اللہ تعالیٰ کھول دے رہا ہے۔ یہ بھی ایک دلیل تھی، یہ بھی ایک واضح بات تھی کہ وہ ایمان اس پر لے آتے، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہ لائے۔ وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی لیے یہاں پہ کہے ہیں کہ وہ بہرے ہیں، وہ اندھے ہیں، کہ ساری چیزیں ان کے سامنے کھل کے کہی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے، ان کا معاملہ بھی بتایا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ انکار کر رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ کو کیا کہیں گے؟ بہرے ہیں، اندھے ہیں، عقل کے، کان تو ہے، آنکھ تو ہے، لیکن سمجھ نہیں، تو وہ عقل سے کیا ہے؟ بہرے ہیں، اندھے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کو تک رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پھر کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھانا چاہتے ہیں؟ وہ ان کو بصیرت بھی نہ ہو، یعنی کہ وہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہے نا۔ اس سے پہلے کی آیت میں کیا تھی؟ وہ لوگ آپ کو سن رہے ہیں مگر وہ سمجھ نہیں رکھتے، مانو کہ وہ بہرے ہیں، ان کے بات ان تک پہنچ ہی نہیں رہی۔ ان تک پہنچنے کا مطلب کہ بھائی ان کے دل و دماغ میں نہیں جا رہی، کیونکہ وہ پہلے ہی دل و دماغ کا دروازہ بند کیے ہوئے۔ اسی طرح سے جو لوگ تک رہے ہیں انہوں نے بھی اگر آلریڈی فیصلہ کر رکھا ہے نہ سمجھنے کا، تو انہوں نے کیا کر رکھا ہے؟ اپنے نظر کے اوپر دروازہ، نظر کا اور عقل کا دروازہ بند کر رکھے، یعنی کہ وہ ایک طرح سے اندھے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کو جو ہے کہ ہمارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو بتا رہے ہیں جو کہ آپ کو دیکھ تو رہے ہیں مگر ان کی اندھوں کی طرح دیکھ رہے، ٹھیک ہے نا۔ تم کہیں بہروں کو کچھ سنا سکتے ہو، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو تمہاری طرف ٹکٹکی باندھے دیکھتے ہیں، تو کیا وہ ایمان لائیں گے؟ ہرگز نہیں، اگرچہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو تو تم اندھوں
اندھے کو راستہ دکھا دو گے؟ مطلب یہ ایک سوال ہے کہ کیا تم اندھے کو راستہ دکھا دو گے؟ بہرحال آگے دیکھتے. یہ یقینی بات ہے کہ اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں. بے شک دیکھیے یہ چھوٹی سی آیت ہے، اگر ہم اس پر واضح اگر ہم لوگ بات کریں یا چرچا کریں تو بہت لمبی بات ہو سکتی ہے نا. یہ آج کے زمانے میں بھی ثابت ہے، اور اس زمانے میں جس وقت یہ آیت اتری تھی، جس مقصد سے اتری تھی، وہاں پر بھی ثابت ہے، اور آنے والے وقتوں میں بھی یہ بات ثابت ہے. یہی تو ہمارا قرآن ہے، یہی تو معجزہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ یقینی بات ہے کہ اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، بے شک. اور یہ بات دلیل ہے کہ اللہ رحمان ہے اور اللہ رحیم ہے. یہ بات واضح طور سے دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر وقت ہر موڑ پہ، ہر جگہ پر، ہر قوم پہ، ہر امت پر، ہر دور پر، جب لوگ بھٹکتے رہے ہیں اور ضرورت سے زیادہ بھٹکے، اللہ نے وہاں پہ اپنے پیغمبر کو بھیجا، انہی میں سے بھیجا تاکہ ان کو وہ بات کو پوری طرح سے سمجھ میں آوے، ہے نا، اور ان کو وہ سمجھائیں، حق کا راستہ دکھائیں، ہے نا، جو سچ ہے وہ بات بتائیں، اور جو ہے کہ ان کو خوشخبری بھی دیں اور ان کو ڈرائے بھی. خوشخبری اس بات کا کہ جو ایمان لائے ان کے لیے جنت ہے، اور ڈرائے اس بات کا کہ جو ایمان نہ لائے، جو گمراہی میں چل رہے ہیں، ان کے لیے جہنم ہے، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہر وقت جو ہے کہ اپنا ایک پیغمبر اور رسول بھیجتے آئے تاکہ وہ انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے. وہ انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے. تو اس جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی تو ہے، احسان تو ہے. ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ ٹھیک ہے نا. تو اگر اس کے باوجود بھی ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، ہم نہیں حق پہ آ رہے ہیں، اور اوپر سے الٹا جو ہے کہ ہم جھٹلا رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، تو حقیقتاً دیکھا جائے تو وہ خود بھی ظلم کر رہے ہیں. تھوڑے وقت کے لیے تو صحیح ہے کہ دوسرے پہ ظلم لگ رہا ہے، لیکن سچ کیا ہے؟ وہ خود بھی ظلم کر رہے ہیں، جو انہیں آج نہیں دکھ رہا ہے، مگر دکھے گا. کب دکھے گا؟ جب وہ دن آئے گا جس دن وہ سب کے سب یعنی ہم تمام لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور ہمارے عمل کا اور ہمارے اعمال کا جو ہے کہ تمام حساب کتاب ہوگا. تو جب حساب کتاب ہوگا تو جنہوں نے جو ہے کہ جھٹلایا اللہ کے کلام کو، جنہوں نے جھٹلایا اللہ کے پیغمبر کو، تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان کا انجام ظاہر سی بات ہے کہ بہت برا ٹھکانہ ہے. تو جب بہت برا ٹھکانہ ہے تو وہ تو لگے گا کہ وہ اصل ان کا ظلم جو ہے نا، وہ اس ٹائم سمجھ میں آئے گا کہ ظلم جو ہے کہ وہ خود بھی کر رہے تھے، آج ان کا ٹھکانہ اتنا برا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات اگر ہم لوگ اپنے دوسرے طریقے سے دیکھیں، اگر ہم اپنے عمل کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں، تو بعض چیزیں جیسے اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک راستہ بتایا ہے نا، ہم اپنے کو بھی کہتے ہیں، خود کو بھی کہتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا، مسلمان دیکھو تم ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، دیکھو تم ایسے رہو، ایسے رہو، ایسے رہو، دیکھو تم اپنے معاشرے میں ایسے بولو، ایسے جیو، ایسے کرو، دیکھو تم جو ہے کہ تمام فرض کو، تمام احکامات کو نبھاؤ، دیکھو تم فلاں 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 چیز سے بچو. اب اگر ہم اس کے خلاف جاتے ہیں، تو اب آپ بتائیں، اگر ہمیں اس کے بدلے میں اس برائی ملے گی تو اس برائی کا صحیح معنوں میں ذمہ دار کون ہوگا؟ ہم اور آپ کیا کہہ دیتے ہیں، یا اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ کوئی بھی برا چیز ہوتا ہے، کچھ بھی بری بات ہو جاتی ہے تو ہم سیدھے کہہ دیتے ہیں اللہ پہ، یا اللہ ایسے کیوں ہوا؟ جبکہ ہم کو سوچنا چاہیے،
اگر ہم ایمان والے ہیں، اگر ہم مسلمان ہیں، تو اول تو ہمیں یقین اللہ پہ کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر کچھ برا ہو گیا تو ضرور اس میں اللہ کی حکمت ہوگی۔ تیسرا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری آزمائش ہو، ہمارے تقدیر میں ہو۔ اور چوتھا یہ کہ کیا پتہ ہمارا کوئی برا عمل رہا جس کے وجہ سے یہ ہمارے ساتھ ہوا۔ اور پانچواں یہ کہ اب بھی وقت توبہ کر لو، اب بھی وقت توبہ کر لو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو ہوا ہمارے آپ کے زندگی میں اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو بہرحال۔ لیکن یہ آیت جو بتائی گئی وہ اس لیے بتائی گئی ہے نا کہ جو لوگوں نے پہلے، جو اس سے پہلے کی آیت میں ہم لوگوں نے پڑھا جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ان لوگوں سے پہلے کے جو لوگ گزرے ہے نا، اور انہوں نے جو ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جو ہے کہ کو نہیں مانا بلکہ جھٹلائیں، تو ان تمام وہ تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ تو وہ جو ہلاک ہوئے اس کے ذمہ دار وہ خود تھے، اس کے ذمہ دار وہ خود تھے، کیونکہ ان کو بار بار ہر طریقے سے سمجھایا گیا لیکن نہیں سمجھے تو ہلاک ہوئے۔ تو ہلاک کے ذمہ دار وہ خود ہیں۔ ایک بار پھر سے یہ یقینی بات ہے کہ اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، بے شک نہیں کرتا، وہ تو بلکہ رحم کرتا ہے، موقع دیتا ہے، چانس دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لوگ خود ہی اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں، بے شک یہ بات آئی تھنک ہم لوگ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور گناہوں سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ آگے دیکھتے ہیں، اور ان کو وہ دن یاد دلائیے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، اور ان کو وہ دن یاد دلائیے جس میں اللہ ان کو اپنے حضور جمع کرے گا، تو ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ گویا وہ دنیا میں سارے دن کی ایک آدھ گھڑی رہے ہوں گے، اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کو ٹھہرے ہوں گے۔ واقعی خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جھٹلایا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ دیکھیے یہ بات ہمیں ذرا یہاں پہ ٹھہرنا ہوگا، ہمیں یہاں پہ رکنا ہوگا، ہمیں یہاں پہ سوچنا ہوگا۔ یہ ویڈیو ختم ہونے کے بعد بھی موقع ملے گا سوچنے کا، یا پھر رات میں جب ہم لوگ بستر پہ جائیں تو اس وقت سوچیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ان کو وہ دن یاد دلائیے۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے ان مشرکین کے اوپر جنہوں نے قرآن اور اللہ کے رسول کو معاذ اللہ جھوٹا کہا، ان کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ اور مگر یہ بات سچ معنوں میں دکھائے تو ہم سب پر بھی ثابت ہوتی ہے۔ اور ان کو وہ دن یاد دلائیے جس میں اللہ ان کو اپنے حضور جمع کرے گا، یعنی کہ وہ دن قیامت کا دن۔ تو ان کو ایسا محسوس ہوگا گویا وہ دنیا میں سارے دن کے ایک آدھ گھڑی رہے ہوں گے۔ یعنی کہ اس دن ہم لوگ کیا سوچیں گے کہ ارے کتنا دن ہم نے جیا ہو دنیا میں، تو کوئی کہے گا کہ آدھا دن، کوئی کہے گا کہ ایک گھنٹہ، کوئی کہے گا تھوڑا لمحہ۔ اور جبکہ وہاں پر حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو، جیسے دنیا میں ہم لوگ ایک دوسرے کو پہچان رہے جان رہے، وہاں بھی جانیں گے، وہاں بھی ہم لوگ ایک دوسرے کو جانیں گے، پہچانیں گے، اور ہم لوگ آپس میں سے بات کریں گے، اور ہم لوگ ان کو بھی دیکھیں گے ہے نا جن لوگوں نے جھٹلایا تھا اس دن کو، جن لوگوں نے اس دن کو جھٹلایا تھا۔ یہ قیامت کے دن جب بتائی گئی تھی، جب کہا گیا تھا کہ دیکھو قیامت آنی ہے اور تم سب کو حاضر ہونا ہے اللہ کے سامنے، اور جنہوں نے جھٹلایا وہ بھی وہاں پہ دکھیں گے، اور ہم تمام بھی رہیں گے۔ اور ہم لوگ آپس میں کیا باتیں کریں گے؟ ہم لوگ آپس میں بات کریں گے کتنا دن ہم نے دنیا میں جیا ہے نا، یا کتنا دن ہم نے دنیا میں رہا، تو ہم لوگ یہی کہیں کہ محض چند لمحہ۔ یعنی کہ یہ دنیا، جس دنیا میں ہم تمام طرح کی جو ہے کہ جو بھی عمل کر رہے ہیں اور بڑی بڑی دماغ دوڑا رہے ہیں اور
تمام طرح کی دولت اور اسباب اور محلے کھڑا کر رہے ہیں، یہ اس دن کے سامنے یہ پوری یہ جو زندگی ہم نے جیا محض چند لمحوں کی ہوگی۔ سوچنا پڑے گا نا کہ اس چند لمحے کے لیے ہم لوگ اتنی محنت کرتے ہیں۔ وہ زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی رہنی ہے، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، سوچنا ہوگا، ہم سب کو سوچنا ہوگا۔ بہرحال ہم اپنے آیت پر توجہ دیتے ہیں، اور ان کو وہ دن یاد دلائیے جس میں اللہ ان کو اپنے حضور جمع کرے گا، تو ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ گویا وہ دنیا میں سارے دن کے ایک آدھ گھڑی رہے ہوں گے، اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کو ٹھہرے ہوں گے۔ واقعی خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جھٹلایا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھیں۔ یعنی کہ اس دن اگر ہم ناکامیاب ہو گئے، یعنی کہ ہمارا معاملہ بگڑ گیا اور ہم پکڑے گئے اور پکڑے ہی جائیں گے، ہے نا، تو ہمارا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ ہم خسارے میں جانے والے میں سے ہو جائیں گے، ہے نا، اور جو ہے کہ ہمارا معاملہ بہت برا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی وہی بات بتائی گئی کہ جن لوگوں نے اس دن کو جھوٹ کہا، یعنی قیامت کے دن کو جھوٹ کہا، اور جنہوں نے جو ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے عمل کا جواب دینا ہے، اس بات کو یقین نہ مانا، تو وہ لوگ اس دن جو ہے کہ ثابت ہو جائیں گے اور وہ خسارے میں جائیں گے، ہے نا، اور وہ لوگ بے شک ہدایت والے نہ تھے، بنا ہدایت پائے اس دن آ گئے، اور ان کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے، جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، اور جس کا ان سے ہم وعدہ کر رہے ہیں، اس میں سے کچھ تھوڑا سا اگر ہم آپ کو دکھلا دیں یا ان کے ظہور سے پہلے ہم آپ کو وفات دے دیں، سو ہمارے پاس تو ان کو آنا ہی ہے، پھر اللہ ان کے سب افعال پر گواہ ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور جس کا ان سے ہم نے وعدہ کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ جو وعدہ قیامت کے دن کا جو وعدہ ہے نا، اور اس میں کچھ تھوڑا سا اگر ہم آپ کو دکھلا دیں، یعنی کہ اس میں جو جو چیزیں ہونی ہیں، ہے نا، جو دوزخ کا معاملہ یا دوزخی کا معاملہ ہے، اور جو جنتیوں کا معاملہ ہے، وہ ہم دکھا دیں، ہے نا، ان کے ظہور سے پہلے، یعنی کہ اس سے پہلے کہ وہ یہاں آئیں، ہے نا، ہم آپ کو وفات دے دیں، اگر ہم آپ کو وفات دے دیں، سو ہمارے پاس تو ان کو آنا ہی ہے، پھر اللہ ان کے سب افعال پر گواہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کہ ان کے تمام جو بھی کچھ کر رہے ہیں اس پہ وہ گواہ ہے۔ یعنی کہ اس بات سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے آپ کو بھیجا ہے ان کے درمیان میں توحید کے ساتھ، تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے کہ رحم کا کام ہے، اور وہ یقین لیا کریں اور ایمان لیاویں، ہے نا، تو جو ہے کہ یہاں کا جو معاملہ جو ان سے بتایا جا رہا ہے یہ ان کے لیے آسان ہو جائے، اور آپ ان کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو آپ کو ہم بلا لیں اور ان کو جو ہے کہ وسیع غفلت میں، وسیع گمراہی میں ہم چھوڑ دیں، اور لیکن آنا تو ہے ان کو میرے پاس۔ آپ کا وہاں ان کے درمیان میں بھیجنا، کھڑا کرنا یا بولنا یا توحید کی دعوت دینا یا آپ کو نبوت رسالت دینا، ہمارا ان کے لیے یا ان پر ایک احسان ہے، ایک رحم ہے، جس کو وہ نہیں مان رہے، نہیں سمجھ رہے، ہے نا، تو نہیں مان رہے، نہیں سمجھ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سب کچھ جان رہا ہے، اور وہ اللہ سب کچھ، اللہ کے فرشتے لکھ بھی رہے ہیں، اور خود اللہ گواہ ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، سو جب ان کا وہ رسول آ چکتا ہے، ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔
اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ امت یعنی کہ کیا ہے؟ ہم لوگ کس کے امتی ہیں؟ ہم لوگ ہمارے اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ ہم لوگ امتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ سے پہلے جو رسول ہوئے، جو نبی ہوئے، اس وقت کے جو لوگ رہیں، جو قوم رہی، جو لوگ رہیں، ہے نا، وہ ان کے امتی تھے۔ اس سے پہلے کے جو تھے ان کے امتی تھے۔ یعنی کہ قوم تو ہوا کہ ایک قوم، لیکن امتی کا معنی ہوا کہ تمام لوگ۔ اور امتی ہم کیسے ہیں، یہ تھوڑا سا ہم لوگ اس پر بس مختصر میں سمجھ لیں کہ اگر اللہ کے رسول یا اللہ کے نبی آئے اور اللہ کا پیغام ہمیں دیے، ہمارے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ، چاہے وہ پیغام کو مانے یا نہ مانے، ایمان لائیں یا نہ لائیں، لیکن اگر ان تک وہ پیغام پہنچ گیا، اور جب تک یہ پیغام آنے والی نسلوں کو ملتا رہا، یعنی کہ آج سے لے کر کے اس وقت تک جب تک کہ وہ پیغام ملتا رہا، تب تک کے تمام لوگ جن کا پیغام ہم تک پہنچ رہا ہے، جن کا اللہ نے جن کو ہمارے سامنے نبی یا پیغمبر بنا کے بھیجا، ہم ان کے امتی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں۔ جہاں قرآن آیا ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اب قرآن کی بات، قرآن کی توحید، قرآن کی دعوت، قرآن کا کلام، وہ تمام چیزیں جن تک لوگ جا رہا ہے، یعنی کہ جس دور میں، یعنی کہ 1400 کیا کہتے ہیں کہ تقریباً 1446 سال اب ہو گئے ہجرت کیے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہے نا۔ تو اور ہجرت سے 13 سال پہلے اللہ مطلب کہ نبوت ملی اور قرآن اترتی رہی اس کے بعد سلسلہ وار، ہے نا۔ تو یعنی کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ 1456 سال مان لیجیے تقریباً، ہے نا، کہ 1456 سال پہلے کی جو دعوت، کی جو توحید، جو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے اپنے لوگوں تک آئے اور پہنچائے، اللہ کا کلام پہنچائے، وہ کلام اس وقت سے لے کر کے ہم تک اور ہمارے آنے والی تمام نسلوں تک جو جائے گی، وہ سب کے سب ہم لوگ اپنے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اسی طرح سے جیسے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت وہ انجیل کی توحید اپنے لوگوں میں دیے، اس وقت دیے، اور اس وقت سے لے کر کے قرآن کے نزول ہونے تک، یعنی کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک، وہ جو تمام لوگ تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہوئے۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہے نا، اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس طریقے سے جو ہے کہ وہ تمام لوگ جہاں تک اسلام کی بات پہنچی، چاہے وہ بندہ ایمان لائے نہ لائے، لیکن امتی کہلائے گا اسی کا۔ جیسے کہ ہم تمام لوگ جو ہیں امتی ہیں، ہم اپنے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہے نا، وہ بھی جو ایمان نہیں لائے وہ بھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر امت پر ایک رسول بھیجا ہے۔ سو جب ان کا وہ رسول آ چکتا ہے اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا، یعنی کہ وہ تمام توحید، تمام حق کی بات، ہے نا، بتا دی گئی۔ اب بتا دینے کے بعد اب آپ کا کام ہے سمجھنا، ایمان لانا، ٹھیک ہے نا۔ سمجھ گئے، ایمان لیا ہے، بہت اچھی بات، نہیں سمجھے، نہیں ایمان لائے، ٹھیک ہے، فیصلہ ہوگا۔ تو بہرحال ناظرین، ہم لوگ فی الحال آج یہیں پر تھوڑا سا بریک کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ
نیکسٹ پارٹ میں اور باتیں ہوں گی، کیونکہ اس کے بعد کی جو باتیں ہیں ایسا مجھے لگ رہا ہے نا کہ وہ ایک سلسلہ وار پر پھر گفتگو ہوگی سلسلے میں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اجازت چاہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔